کہتا ہے کہ جس نے مچھلی اور دودھ کو بیک وقت اپنے پیٹ میں جمع کر لیا، اگر اس کو اس کے نتیجے میں برس یا گینٹھیا کا مرض یا کوڑ کا مرض واقع ہو جائے تو وہ یہ الزام اپنے علاوہ کسی دوسرے کے سر نہ دھرے۔ یہ ایسا بڑھنے والی بیماری ہے جو پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ بیماری 20 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایسے مریضوں کی بھی کمی نہیں جن میں یہ بیماری 40 سال کے بعد شروع ہوئی۔ برس فلبیری لیکوڈرما ویٹلیگو، یہ جلد پر پھیلنے والے سفید داغ ہیں جو جلد پر نمودار ہوتے ہیں۔ یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جسم کے کسی بھی حصہ پر نمودار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نظریہ زور پکڑ رہا ہے کہ یہ ایک موروثی یعنی کہ خاندانی بیماری ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا کی 1% آبادی اس میں مبتلا ہے۔ جسم میں رنگ پیدا کرنے والے خلیات کی تعداد ایسے مریضوں میں بہت کم ہوتی ہے، اور مکمل طور پر جسم میں یعنی جلد میں رنگ پیدا کرنے والے خلیات مکمل طور پر موجود نہیں ہوتے۔ جلد کے جن مقامات سے یہ رنگ اڑتا ہے وہاں پر یہ رنگ پیدا کرنے والے خلیے گل چکے ہوتے ہیں۔ 50% مریضوں میں یہ بیماری 20 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایسے مریضوں کی بھی کمی نہیں جن میں یہ بیماری 40 سال کے بعد شروع ہوئی۔ یہ ایسا بڑھنے والی بیماری ہے جو پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ابن ماسویہ عرب اتباع میں سے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے مچھلی اور دودھ کو بیک وقت اپنے پیٹ میں جمع کر لیا، اگر اس کو اس کے نتیجے میں برس یا گینٹھیا کا مرض یا کوڑ کا مرض واقع ہو جائے تو وہ یہ الزام اپنے علاوہ کسی دوسرے کے سر نہ دھرے۔ یہ لوگ اپنی سند کو بقرات تک لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ پانی جو سورج کی گرمی کی وجہ سے گرم ہو گیا ہو، اس میں نہانے کے نتیجے میں برس کا مرض ہو سکتا ہے۔ اس مرض کی علامات اس طرح سے ہیں۔ یہ بیماری جسم کے ان حصوں سے شروع ہوتی ہے جو ننگے رہتے ہیں اور جن کو دھوپ لگتی رہتی ہے۔ یہ ہاتھ کی پچھلی طرف، گردن یا بازو یا کونی یا ایسی جگہ سے یہ داغ نمودار ہوتے ہیں جہاں پر کوئی اتفاقی طور پر کوئی چوٹ لگتی ہے تو یہ چھوٹا سا دھبا جو ہے یہ بیماری کی شکل میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کا رجحان جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن چوٹ فقط ایک بہانہ ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کسی شدید سوزش یا جل جانے کی صورت میں جو زخم کا نشان مستقل طور پر رہ جاتا ہے اس میں رنگ نہیں ہوتا اور وہ شکل و صورت میں فلبیری کی مانند ہو جاتا ہے۔ دراصل اس بیماری کے نمودار ہونے کے سلسلے میں کسی بھی اصول کو مکمل طور پر مقرر کرنا بڑا مشکل ہے۔ دودھیا رنگ کے یہ سفید داغ جسم میں شروع ہوتے ہیں اور پھر یا تو یہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں یا ایک محدود حد تک موجود رہتے ہیں۔ جب یہ داغ پھیل رہا ہو تو جلد کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ جلد کا جو رنگ ہے وہ موجود رہتا ہے، اور اس طرح سے یہ جیسے پرنٹڈ کپڑا جو ہے اس میں ایک چھینٹ کی مانند یہ داغ جو ہے موجود رہتا ہے اور پھر یہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ان داغوں میں چونکہ رنگ نہیں ہوتا اس لیے سورج کی شعاعیں پڑنے سے جلد کے اندر آبلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام مریضوں میں جلد میں بال جب اس کی زد میں آ جاتے ہیں تو عام طور پر بال متاثر نہیں ہوتے، یعنی بالوں کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن پرانے مریضوں میں بالوں کا رنگ جو ہے وہ بھی اڑ جاتا ہے۔ 10% مریض ایسے ہیں جن میں یہ مرض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جلد کے ان حصوں میں ہوتا ہے جو ننگے رہتے ہیں اور ان پر دھوپ لگتی رہتی ہے۔ بعض اوقات کوڑ کے مریض جو ہیں ان میں بھی جلد پر اسی طرح کے دھبے پڑتے ہیں اور یہ مغالطہ لگ سکتا ہے کہ یہ شاید برس ہے، لیکن کوڑ کے مریض جو ہیں ان کی جلد میں حساسیت نہیں ہوتی، وہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، وہاں کوئی
سوئی ماریں یا کچھ کریں تو ان کو یہ احساس نہیں ہوتا، حس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جلد میں پائی جانے والی بیماری چھینک میں بھی اس قسم کے داغ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مشہور حکیم کبیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ برس کے جو داغ ہیں اس میں اگر سوئی ماری جائے تو اگر تو خون نکلے تو مریض کے تندرست ہونے کا امکان موجود ہے، لیکن اگر پانی نکلے تو ایسے مریض کے تندرست ہونے کا امکان موجود نہیں ہے۔ بابچی، چاکسو اور زرد انجیر، ان کو پانی میں بھگو دیں شام کو 1 کپ پانی میں، اور صبح یہ پانی جو ہے ایسے مریض کو پلایا جائے اور اس سفوف کو پیس کر جسم کے ان متاثرہ حصوں پر لگایا جائے جہاں پر برس کے داغ موجود ہیں۔ تو کچھ عرصہ تک ایسا کرنے سے یہ داغ مندمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نوشادر کو پیاز کے عرق میں کھرل کر لیں اچھی طرح سے، اور جہاں پر یہ داغ موجود ہوں ان کو کسی موٹے کھردرے کپڑے سے رگڑ کر جب جلد سرخ ہو جائے تو یہ پسا ہوا یہ دوائی ہے یہ لگائی جائے ایسے داغوں پر، تو یہ بھی مؤثر ہے۔ یہ دوائی روزانہ لگائیں اور مریض کو جو ہے دھوپ جو ہے نا ان داغوں پر لگتی رہے۔ علاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسی بیماریوں کے لیے جن کا اسباب تلاش کرنا دشوار ہے اور جو ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعائیں بتائی ہیں جو کہ پڑھی جائیں۔ اس میں ایک مشہور دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الحرق والغرق والبرص والجذام والجنون والحدام وسیئۃ الاسقام۔ یہ دعا جو ہے مریض اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے، اول آخر درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ کلونجی کو سرکہ میں پیس کر اس کو حل کر لیں اور ایسے مریض کے داغوں پر یہ جو ہے دوائی لگائی جائے، مریض کو دھوپ دی جائے۔ کچھ عرصہ ایسا کرنے سے یہ داغ مندمل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ حب ارشاد کو سرکہ میں پیس کر ایسے داغوں پر لگایا جائے اور ان داغوں کو دھوپ دی جائے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے، جو بھی آپ دوائی لگائیں تو جلد کے ان ننگے حصوں کو دھوپ لگنی چاہیے۔ کلونجی 50 گرام اور حب ارشاد 50 گرام کو 900 گرام سرکہ فروٹ میں 5 منٹ تک ابال لیں اور یہ لوشن جو ہے ایسے داغوں پر لگایا جائے اور ایسے داغوں کو دھوپ دی جائے، نہایت مؤثر ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں علامات کے مطابق اس مرض کے لیے ہائیڈروکوٹائل، کالی کارپ اور سنکم البم، یہ اس کے 5 قطرے پانی میں ملا کر مریض کو دن میں 3 یا 4 مرتبہ دیے جائیں 200 طاقت میں، تو یہ ایک نہایت ہی مجرب اثرات رکھتے ہیں۔